बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी और मैं हूं अहमद ख़ान लगारी। सऊदी अरब के शहर रियाज़ में इस साल जो म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा कंसर्ट हुआ, जिसमें हिंदुस्तान से अदाकारों ने और ख़ातून अदाकाराओं ने अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। वहाँ तकरीबन 70,000 मर्द और ख़वातीन ने वहाँ पे शिरकत की और उसका हमारे जो हिंदुस्तान का करीबी हमसाया मुल्क है उसने उस पर बहुत एक प्रोग्राम किया है, जिसमें बहुत उस पर तनकीद की है। लेकिन मैं आपको उस पूरे प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन आप उससे पहले मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो क्यों करना चाह रहा है। ये मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों से थोड़ा पहले मैं तारीख़ी हवाले से आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने अपना एक खूबसूरत अहद गुजारा और उसके बाद बनु उमैया का दौर आया। मैं मुख्तसर इसकी तारीख़ बता देता हूँ, फिर आपको असल पॉइंट पर ले आऊँगा। बनु उमैया का तकरीबन 100 साल गुज़रा और उसके बाद बनु अब्बास ने वहाँ पे कई सदियों तक हुक्मरानी की। उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया ने अपने कदम जमाए और उस वक़्त तक हमारे मुल्क, हमारी जो मिल्लत इस्लामिया है वो तकरीबन 3 बर्रे आज़मों पे मुश्तमिल थी और उन्होंने हुक्मरानी की। ये हुक्मरानी भी तकरीबन 5-6 दहाइयों तक रही और उसके बाद जब मग़रिब के जो हमारे दुनिया के अपने आप को मालिक कुल समझते हैं, उन्होंने इस रियासत से खौफ ज़दा होकर एक इरादा किया कि इस सल्तनत इस्लामिया जो उस्मानी सल्तनत के नाम से मशहूर थी, उसको किसी न किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, मैं आपको इस सिलसिले में ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी इस्तेमारी क़ुव्वतों ने, आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों ने तुर्की के जो आखिरी खलीफा थे, अगरचे बनु उमैया के बाद खिलाफत का और मलूकियत का एक ऐसी बहस है जिसको मैं नहीं समझता कि मैं यहाँ पे छेड़ना चाहता हूँ। लेकिन इन पूरे 3 अदवार में ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद आखिरी खलीफा जो उस्मानी सल्तनत का आखिरी खलीफा था, उसको लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने जो दुनिया के बड़े हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत खून खराबा करने की कोशिश की और खून खराबा से बचने के लिए सुल्तान जो हमारी सल्तनत उस्मानिया है, उन्होंने इससे वो पीछे हटे ताकि मक्का और मदीना में खून खराबा ना हो। और नतीजा ये निकला कि उस्मानी सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया गया और तुर्की में अतातुर्क ने वहाँ इक़्तिदार संभाला और वो अपने बैरूनी आकाओं के इशारों पर चलता रहा। इस दौरान जो इस्लामी सल्तनत थी उसके कई हिस्से हुए, उसमें कई मुल्क बने। आज जितने भी आप इस्लामी मुल्क देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनमें सऊदी अरब भी एक मुल्क है जो इस वक्त हमारे मक्का और मदीना के हवाले से हमारे लिए काबिल एहतराम और इंतहाई इज़्ज़त के काबिल हैं, जिनकी तमाम दुनिया के मुसलमान उनकी इज़्ज़त करते हैं। चूँकि हमारा किबला व काबा वहीं पे है और हमारे मस्जिद नबवी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे तमाम और दीगर अंबिया और हमारे खुलफा और सहाबा कराम वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, इसलिए उनकी इज़्ज़त और एहतराम अपनी जगह पे कायम है। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि सऊदी अरब के पास, आपको इल्म है कि सऊदी अरब के पास अपनी सल्तनत चलाने के लिए
کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اتنی بڑی رقبے کی سلطنت اس کو وہ چلائیں۔ صرف عمرہ اور حج کے ذریعے تو وہ اتنے لگا کے ٹیکس لگا کے وہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے ملک کو چلائیں، اور اس کے بعد پھر تیل کی نعمت سے بھی مالا مال ہوئے، اور تیل کی نعمت بھی اس وقت ان کے پاس بہت ہے، اور وہ پوری دنیا کو آج بھی تیل دے رہے ہیں، اور ان کی اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہے اسی حوالے سے کہ ان کے پاس تیل ہے۔ لیکن محمد بن سلمان، جو پرنس محمد بن سلمان ہے، ان کا ایک اپنا ویژن ہے جو 2030 انہوں نے اس ویژن کو نام دیا ہے، اور اس ویژن میں وہ سعودی عرب کے آئندہ آنے والے جو حالات ہیں ان کو وہ جانچ چکے ہیں، پرکھ چکے ہیں کہ یہ تیل اور یہ جو اس وقت ان کی مصنوعات ہیں یہ بھی عنقریب شاید ختم ہو جائیں، یا ان پہ بھی کئی جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیں گی۔ تو اس کے بعد پھر وہی صورتحال کہ کیا صرف مکہ اور مدینہ اس ملک کے لیے کافی ہوں گے؟ تو یقیناً وہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس لیے اس 2030 کے ویژن کو پرنس محمد بن سلمان نے اس پہ ایک غور و فکر کیا، اور اپنے ملک کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا ہے کہ وہ لوگ آئیں، باہر سے آئیں، وہاں پہ آ کے اپنے جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کریں، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ ہم اتنے مذہبی اور دقیانوسی خیالات کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم بہت لبرل ہیں، اور اسی لیے انہوں نے وہاں پہ یہ میوزک کنسرٹ کرائے اور باقی۔ دیکھیں جی، اگر ہر ملک میں برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ ایک کوشش کی ہے کہ عالمی سطح پہ سعودی عرب کا ایک جو اجلا چہرہ ہے اس کو سامنے لایا جائے۔ ان کی کوشش بھی ہے کہ وہ بہتر انداز میں اس کو پیش کریں۔ میرے نزدیک اگر انہوں نے کوئی میوزک کا پروگرام کرایا تو دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوئی، اگرچہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اور مداخلت بھی نہ کرے، جس طرح کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جو مشن وہاں پہ جاتے تھے ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی، اور صرف پابندی نہیں لگائی بلکہ وہاں جو اپنے ایک لیٹر کے ذریعے تمام علماء کو بتایا گیا، ان کو یہ باور کرایا گیا کہ اگر ان کی سرگرمیاں سعودی عرب کی حکومت کے خلاف اور ریاست کے خلاف ہوں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، جس پہ پوری دنیا میں ایک احتجاج کی صورتحال بنی، لیکن اس طرح کی بھی نہیں بنی کہ وہاں پہ بادشاہت قائم ہے، وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ لوگ مظاہرے کریں اور جلوس نکالیں۔ تاہم سعودی عرب میں جو بھی ایک کنسرٹ ہوا ہے، یہ اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سال بہت کچھ زیادہ انداز میں منایا گیا۔ جو ہمارے انڈیا نے جس پروگرام کا جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہاں انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ انبیاء کی قبریں ہیں، جہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی اولادیں ہیں، اور 70,000 جو لوگ مجمع شریک تھا انہوں نے سعودی عرب کا کلمہ طیبہ والا پرچم بھی تھاما ہوا تھا، اور مرد اور خواتین اس میوزک کے پروگرام میں شامل تھے۔ یہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو اس نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جہاں تک سعودی عرب کا بحیثیت ملک کا تعلق ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کو کس طرح چلائے، اس کی اکانومی کس طرح چلائیں، اس کے باقی معاملات کس طرح چلاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ویژن ہے پرنس محمد بن سلمان کا، وہ اس پہ ایک اچھے انداز میں بڑھ رہے ہیں، نیوم سٹی بنا رہے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کی جتنے بھی ممالک کے بڑے لوگ ہیں ان کو بزنس کے لیے وہاں پہ دعوت دی گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ اگلے 7-8 سال میں آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کی ایک بڑی طاقت سعودی عرب بن کے ابھرے گی۔ اور میں آپ کو اپنے پروگرام کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے اس آخری خلیفہ، جسے خلیفہ ہی کہا جاتا تھا، جب اس کو وہاں سے حکومت سے ہٹایا گیا تو فرانس میں ان کو پناہ دی گئی، اور لوگ وہ فرانس میں رہتے رہے،
اور پھر ایک وقت آیا جب ترکی کے ایک صدر جو فرانس کے دورے پہ گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ آخری جو خلیفہ تھا اس کا نام عبد المجید ہے، مجید بھی کہتے ہیں، حمید بھی کسی جگہ پہ آیا ہے، تو انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی خواتین کا بہت انتہائی حالات ناگفتہ بے ہیں، اور وہ جو اپنے 3 بر اعظموں کے سربراہ تھے اور ان کے امیر تھے، ان کی خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس آ کے انہوں نے اپنی جو پارلیمنٹ تھی اور جو کام کرنے والے لوگ تھے حکومتی، ان کو کہا کہ کم از کم ہمیں اتنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ خواتین کو واپس لایا جائے اور ترکی میں آباد کیا جائے، لیکن ان کی وہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور بالآخر اس حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ میں آپ کو ان کی تصاویر دکھاتا ہوں کہ وہ جو آخری خلیفہ تھے ان کو کیسے جلا وطن کیا گیا، کیسے وہاں ان کی حکومت ختم ہوئی، اور ان کی طاقت، ان کی جاہ و حشمت، ان کو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا سعودی عرب کے شہر میں، اس کو بھی آپ دیکھیں، ان کی تصویریں بھی دیکھیں، مرد و خواتین اور کلمہ طیبہ کے ساتھ جس طرح وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اپنی رائے ضرور قائم کریں، اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ اس سے بعد ایک دوسری ویڈیو بنائی جا سکے جس میں ہم اپنا موقف واضح کر سکیں اور آپ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اپنی ایک بہتر بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ دیکھیں ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔